کاروبار بڑا ہے، آمدن کے ذرائع بھی بہت ہیں، کمانے والے بھی بہت ہیں، لیکن پھر بھی تنگ دستی سی ہے، پریشانی سی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کثرت کی طرف اپنی نگاہ رکھی ہے، برکت پر نہیں رکھی۔ اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو برکت کی جگہ پہ نحوست آ جاتی ہے۔ نحوست جب آ جائے تو پھر تعداد جتنی مرضی ہو، کثرت جتنی مرضی ہو، بنتا کچھ نہیں۔ اسلام نے اس لیے برکت کی طرف لایا ہے، انسانوں کی توجہ بھی، انسانوں کی ہمدردیاں بھی، اور انسانوں کی ترجیحات بھی برکت کی طرف کی ہے، کثرت کی طرف نہیں۔ لیکن ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سب کثرت کے لیے۔ یہاں سے اتنے ملتے ہیں تو یہاں زیادہ ملتے ہیں تو چھوڑو اس کو، وہاں چلے جاؤ۔ اس کام میں پرافٹ نہیں ہے، اس میں زیادہ نظر آتا ہے تو یہ کر لو۔ وہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، وہ درست ہے، وہ نہیں درست، اس بات کی فکر نہیں، فکر کثرت کی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھ کے بیٹھے اور سود کھا رہے۔ اچھا جی، یہ نئی کمپنی آئی ہے، بس آپ نے اس کے اندر کرنسی کو تبدیل کروانا ہے اور آپ کو ماہانہ اتنے ملتے رہیں گے۔ وہ مکان بیچ کے کاروبار کر رہے ہیں، اس نے گاڑی بیچ کے وہاں پر لگا دی۔ تو یہ جو کثرت کا ایک مقابلہ چل رہا ہے نا، اس مقابلے نے آ کے برکت کو ہم سے ویسے ختم کر دیا۔ کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کام کرنے سے کثرت تو آئے گی، برکت نہیں آئے گی۔ اس کی نظر برکت پہ نہیں ہے، نظر اس کی صرف کثرت پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا، تخلیق کا مقصد تیرا کثرت نہیں ہے، برکت رہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، زندگی اور موت بنائی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون سا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا اکثر عملا، زیادہ عمل کون سا کرتا۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہ احسن ہے۔ اللہ کہتے تو 100 نماز بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 100 رکعت چاہیے، کہا مجھے 5 وقت کی نماز چاہیے۔ سال کے بعد صرف 1 مہینہ 29-30 روزے چاہیے۔ اب ان کے اندر آپ دیکھیں کثرت نہیں ہے، یہ روزانہ نئی نئی نمازیں بنانا، نئے نئے اذکار بنانا، نئے نئے درود بنانا، اور اتنے 1000 دفعہ اور اتنے لاکھ دفعہ پڑھو۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، کیونکہ یہ مزاج کثرت کی طرف جاتا ہے، احسن کی طرف اور برکت کی طرف نہیں جاتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، عمل وہ کریں جس میں برکت پیدا ہو۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برکت وہ ہے کسی چیز میں اللہ تعالیٰ بھلائی کو پیدا کر دے، یہ برکت ہے۔ آپ کی جیب میں 100 روپے ہے، آپ پھر بھی بڑے خوش ہیں، یہ برکت ہے۔ آپ لاکھ روپے جیب میں پا کے پھرتے ہیں لیکن آپ پریشان ہیں۔ آپ کی جیب میں ATM کارڈ ہے، اس میں کروڑوں روپے ہو سکتے ہیں لیکن آپ پریشان ہیں، یہ کثرت ہے۔ فرعون اور قارون اور حمان الشداد کے پاس کثرت تھی، برکت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس برکت ہے، نبیوں کے امام کے پاس برکت ہے۔ ان کے پاس دنیا کے مال و متاع نہیں تھے، لیکن جو تھا وہ برکت والا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں ہر چیز کے اندر برکت کی طرف جانا چاہیے، خیر کی طرف جانا چاہیے، اس کے فائدے بڑے ہیں۔ نبی و رسولوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کس قدر ضروری ہے، آپ نے ہر دعا کے اندر برکت کو شامل کیا۔
جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ یہ برکت اتنی ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی ہر ملاقات میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اور ہماری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں ہم برکت کی دعا نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا اللہ برکت نازل کر محمد اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم۔ یہ جو قنوت وتر کی دعا ہے، اس دعا کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے نا، وہ یہ ہے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، یا اللہ تو نے مجھے جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اللہ اس کو برکت والا کر دے، برکت والا کر دے۔ یہ دعا ہم اپنی وتر کی دعا کے اندر باقاعدہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرے ذرا، برکت فائدہ لاتی ہے، کثرت فائدہ نہیں لائے گی۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گندگی سے بچاؤ، جرائم سے بچاؤ، غلطیوں سے بچاؤ۔ تم برکت پوچھتے ہو، برکت مانگتے ہو، اللہ فرماتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان کے بھی برکتوں والے سارے دروازے کھول دوں گا، زمین کے بھی برکتوں والے سارے دروازے کھول دوں گا۔ جدھر جائے گا برکت ہی برکت، گھر میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، کاروبار میں بھی برکت، وقت میں بھی برکت، زبان میں بھی برکت، معاملات میں بھی برکت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر برکت کو حاصل کرنا ہے صرف زبان سے نہیں، صرف دعاؤں سے نہیں، بلکہ فرمایا آمنوا واتقوا، جس بندے کی زندگی گناہوں سے جتنی بچ گئی اس کو برکتیں اتنی زیادہ مل گئی۔ جو خاندان جرائم سے بچ گیا وہ برکتوں والا، جو گھرانہ غلطیوں سے بچ گیا وہ برکتوں والا، جو خاندان گندگی سے بچ گیا وہ برکتوں والا۔ فرمایا لوگوں برکتیں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، زمین والوں ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا زیادہ بچاؤ گے برکتیں بھی اتنی زیادہ آئیں گی۔ ہم جرم کرتے ہیں اور دعا برکت کی کرتے ہیں، کام منحوسوں والے کرتے ہیں اور دعا برکت کی کرتے ہیں، کام مضر صحت کرتے ہیں اور دعا صحت کے لیے کرتے ہیں۔ ایک بندہ زہر کا پیالہ پی کے کہے یا اللہ میں زہر پینے لگا ہوں، صحت نصیب فرما، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ پیے زہر اور مانگے صحت۔ ایسے ہی ہماری بھی حالت ہے، ہم دن رات دعا برکت کی کرتے ہیں لیکن کام سارے وہ کرتے ہیں جس سے برکت دور ہو جائے، برکت نکل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب کوئی بندہ دودھ پیے، بچوں کو تعلیم دو، بیٹا دودھ پینے سے پہلے دعا سنا، پھر گلاس پکڑ، بچے پہلے یہ دعا پڑھ، پھر گلاس پکڑ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ لوگو دودھ پیو، اللہ ذوالجلال کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، مگر دعا پڑھا کرو۔ وہ دعا جو سکھلائی
اس دعا میں سارے کلمات میرے نبی نے برکت والے سکھلائے۔ اللہ ہمارے دودھ میں برکت ڈال، ہمارے مال میں برکت ڈال، ہمارے کاروبار میں برکت ڈال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے، اللہ میرے مکے کو برکت والا بنا دے، میرے مدینے کو برکت والا بنا دے۔ اللہ مکے کی سرزمین میں، مکے کی فصلوں میں، مکے کے باغوں میں، اللہ مکے کی کھجوروں میں، مکے کے مد میں، مکے کے سا میں برکت نصیب فرما۔ مدینے کے لیے بھی میرے نبی نے دعائیں فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چلا لوگوں، اگر برکت لینا چاہتے ہو تو پہلا اصول یہ ہے کہ قدم قدم پہ برکت کی دعا کیا کرو۔ دودھ پینے سے پہلے دعا، کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، سوتے دعا، اٹھتے دعا۔ اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کے ذکر میں برکت ہے، ان دعاؤں میں برکت ہے، ان کلمات میں برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی شادی پہ جاتے، آپ دلہے کو ملتے، دلہن کو سلام کرتے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دعا دیتے، بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ شادی کے بعد میرے نبی نے جو پہلی دعا دی ہے دلہے اور دلہن کو، وہ دعا بھی برکت والی دی۔ اللہ برکت دے بھئی تجھے بھی، تیری اہلیہ کو بھی، اور تم دونوں کو اللہ برکت پر جمع رکھے، جہاں بھی رہو برکتوں میں رہو۔ آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی، او بچے تیری شادی ہوگی، جا اللہ تیرا کاروبار بڑھا دے، تجھے پیسہ زیادہ دے، مال زیادہ دے، دولت زیادہ دے۔ جب بھی دعا کی کثرت کی نہیں کی، بلکہ برکت کی دی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں، برکت کی کریں، دعا دے، برکت کی دعا دے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیا۔ لوگوں، میرے نبی سفر کرتے تو میرے نبی ہر جگہ پہ ٹھہرتے تو برکت کی دعا کر کے رکتے۔ سواری سے اترنا ہے، تھوڑی دیر سٹے کرنا ہے، اس کے لیے بھی دعا۔ جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ مولا سواری پہ میں بیٹھ گیا، اللہ سواری چلنے لگی ہے، مولا دعا یہ ہے جہاں پر یہ ٹھہرے برکتوں کے ساتھ ٹھہرے، چلے تو برکتوں کے ساتھ چلے۔ سواری کی برکت کیا ہے؟ سواری آپ کو پریشان نہ کرے۔ گھر کی برکت کیا ہے؟ گھر میں رونق، طمانینت، سکون۔ اولاد کی برکت کیا ہے؟ فرما برداری۔ بیوی کی برکت کیا ہے؟ سکون والی بیوی، راحت والی بیوی۔ کاروبار کی برکت کیا ہے؟ کہ کاروبار میں اطمینان، سکون، کوئی جھنجھٹ نہیں۔ اور میرے بھائی دعا کرتا رہا کر، برکتوں میں رہو گے تو سکون میں رہو گے، وگرنہ سچی بات ہے بیچارہ اچھا بھلا ہوتا ہے، شام کو اس کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے، کہتا وہ جس سے 70 لاکھ روپے لینا تھا آج اس نے جواب دے دی، وہ کہتا کوئی نہیں دینے، جا جو کچھ کرنے کر لے۔ یہ ہے نحوست کے نہیں؟ کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گیا۔ اولاد نافرمان ہے تب نحوست، بیوی نافرمان ہے تب نحوست، گاڑی گندی ہے تب نحوست، گھر گندا ہے تب نحوست۔ ہم تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتے برکت کے بغیر۔ اس لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہر کام کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ اس میں برکت ڈال، اللہ اس میں رحمت کر، اللہ برکت کے بغیر میں کسی کام کا نہیں، یا اللہ اس کو برکت والا بنا دے۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا برکت والی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تسمہ چاہیے ہوتا تھا نا جوتے کا،
ہم نے نمک خریدنا ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یا اللہ نمک چاہیے، لیکن ملے گا تب جب تو اپنی رحمت سے آسانی پیدا کر دے گا۔ ہم دعا کر کے پھر نمک لینے نکلتے تھے۔ جب دعاؤں سے بندہ نکلتا ہے پھر برکتیں پڑتی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ پر پکا اور اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے بن جاؤ، جرائم غلطیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ فرماتے ایک برکت پوچھتے ہو اور دو برکتیں کہتے ہو، اور صرف گاڑی میں برکت کہتے ہو، صرف گھر میں برکت کہتے ہو، صرف اولاد کی برکت مانگنے والے، میں سارے آسمان کے برکتوں والے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا، ساری زمین کے برکتوں والے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں بارش کی ضرورت ہے، آ نہیں رہی، جب نہیں ضرورت ہوتی رکتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں برکتوں والے ایسے نہیں ہوتی زندگی، برکت والی زندگی میں تو یہ ہے کہ جب ضرورت پڑی تو آسمان برسے، جب ضرورت پڑے تو زمین انگوری نکالے۔ اچھا بھائی گھر کی برکت یہ ہے، فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں 3 مصیبتیں ہوں۔ ہے تو ایک چوتھی مصیبت بھی مگر 3 ہی سن لو، صرف 3 مصیبتیں آپ نے فرمایا۔ پہلی مصیبت کیا؟ جس گھر میں گانا بجانا آلات موسیقی ہے نا، اس گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ اب بتاؤ، تہجد ٹائم اٹھ کے برکت، زور ٹائم برکت، فجر ٹائم برکت، عصر ٹائم برکت، دودھ پیتے برکت، سوتے برکت، اٹھتے برکت، اور پورے گھر میں مجرے چلتے ہیں، LCD کے اوپر ڈرامے چلتے ہیں، اور جناب عجیب و غریب فلمیں چلتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ برکت کا خاتمہ تو اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، دعاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ زہر کا پیالہ لے کے دعائیں صحت مانگ رہا مجھ سے، پہلے اس کو ختم کر اگر برکت چاہتا۔ فرمایا جس گھر میں آلات موسیقی ہیں اور جس میں گانا بجانا چلتا ہے وہاں پر برکت ختم، شیطان کے ڈیرے آ گئے۔ دعا کرو اللہ نے ہمیں گھر دیے ہیں، ہمیں یہ گھر اللہ کی مرضی والے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھر اللہ ہمیں ایسے بنانے کی توفیق دے کہ اللہ کو یہ گھر ہمارے پسند آ جائے، اور ہمارے گھروں پہ اللہ اپنی برکتوں کے سارے دروازے کھولے۔ دوسری مصیبت پتہ کیا؟ فرمایا کہ جس نے گھر میں تصویریں لگائی ہیں نا، مجسمے لگائے، اس کے گھر میں بھی برکتیں نہیں آئیں گی۔ امی کی تصویر، ابو کی تصویر، پیر صاحب کی تصویر، بابا جی کی تصویر، مرشد پاک کی تصویر، سیاسی پارٹیوں کی تصویر، اور تصویر جس کی بھی ہے وہ تصویر ہے، یہ لٹکائی ہوئی ہیں تصویریں جی، وہاں نماز پڑھنے اور وہاں تصویریں لگی ہوئی۔ فرمایا لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ صورت، جس گھر کے اندر تصویر ہوگی وہاں رحمت والا فرشتہ آئے گا ہی نہیں، برکت کہاں سے آنی؟ نمبر 3 جس گھر میں کتا ہے، فرمایا اس گھر میں بھی برکت نہیں آئے گی۔ یہ شوقیہ کتے رکھنے والے، شوق سے کتے پالنے والے، کتوں کے کاروبار کرنے والے، اسلام نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے صرف 2 طرح کے۔ نمبر 1 جو شکار کرتے ہیں نا وہ شکاری کتا رکھ لیں، لیکن گھر میں نہیں، ڈیرے میں ہی رکھیں گے۔ نمبر 2 ڈیرے پہ جانور ہیں اور ان جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتا رکھ لیں۔ یہ 2 کتے رکھنے کی اجازت ہے، تیسرے کتے کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ آپ گھر میں تشریف فرمایا، جبریل آئے، دروازے سے ہو کے واپس چلے گئے۔ آپ نے اگلے دن پوچھا جبریل تو کہتا تھا میں آؤں گا، پھر تو آیا ہی نہیں۔ فرمایا جی میں تو آیا تھا، تو کہا پھر اندر نہیں آئے؟ کہا نہیں، میں دروازے سے واپس چلا گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا،
جہاں کتا ہو یا کتے کی نسل ہو ہم وہاں پر نہیں آیا کرتے. میں واپس چلا ہوں. وہ جبریل تو آتے نہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے جہاں کتا ہے وہاں ہم نہیں آ سکتے. دعا کرو اللہ ہمیں ان ساری گندگیوں سے محفوظ فرمائے جن کی وجہ سے فرشتوں کی رکاوٹ ہے، اور ہمارے گھروں کو اللہ فرشتوں کے مسکن اور مرکز بنائے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. لوگوں اپنے گھروں میں زندگی ایسی گزارو، صبر والے بن کے زندگی گزارو، گناہوں سے بچنے والے بن کے زندگی گزارو. اللہ صابرین کو، اللہ متقین کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے گھروں کو برکت والا بناؤ، اپنی گاڑیوں کو برکت والا بناؤ، اپنی اولاد کو برکت والا بناؤ، اپنے گھرانے کے ماحول کو برکت والا بناؤ، اپنے کاروبار کے ڈیرے کو، اپنی کاروبار کی جگہ کو، اپنی دکان کو برکت والی دکان بناؤ. صبح صبح تلاوت چل رہی ہے تو شام کو بھی یار تلاوت ہی چلنی چاہیے، کیوں بھی تلاوت سے ہی برکت آنی ہے نا. 7 سے 8 بجے تک تلاوت، 8 سے 9 بجے تک قوالی، اور 9 بجے کے بعد جائز ہو جاتا ہے. شام تک گانا بجانا سب کو چل. یہ کئی بھائی جن کی دکانوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اچھا دیکھتے وہ جلدی سے بند کر دیں گے، جی جی قاری صاحب بیٹھو، 5 منٹ دیکھیں گے منہ، 10 منٹ دیکھیں گے. ایک کو میں نے پوچھا کہ یار تیری دکان میں کوئی ٹیپ شیپ کوئی نہیں ہے کہتا. میں نے کہا چلاؤ کوئی چیز. اب وہ بیچارہ کبھی کوئی بٹن آگے کر رہا ہے، کبھی پیچھے کر رہا ہے. تو میں نے کہا کیا چکر ہے، چلتی نہیں ہے. کہتا جی ابھی چل جاتی ہے. اب وہ تلاوت ڈھونڈ کے نا تلاوت لگا دی. تو میں نے کہا ماشاءاللہ کتنی پیاری تلاوت، اس کو چلتی. کہتا جی صبح صبح تلاوت ہی لگاتا، صبح تلاوت، اس کے بعد نصرت فتح علی خان، اور شام تک وہی چل. اللہ کے بندو یہ دھکے دے دے کے برکتیں نکالتے ہو، دعائیں مسجدوں میں آ کے کرتے ہو. جس رب نے برکتیں دینی تھی اس رب کا قرآن تو نے تھوڑی دیر چلانے کے بعد 23 گھنٹے گند چلاتا ہے، 1 گھنٹہ قرآن چلا کے کہتا برکت نہیں آتی. اپنی دکانوں کو صاف رکھو. اللہ آپ سب کو مکے مدینے لے جائے. اللہ کی قسم وہاں پر سرور ہوتا ہے. آپ ٹیکسی والے کو بھی روکیں تو اندر امام کعبہ قرآن پڑھ رہے، آپ کسی گاڑی والے کو ہاتھ دیں تو وہاں قرآن کی تلاوت لگی. اور اللہ نے یہ برکت دی ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو اللہ نے فراوانی اور برکتیں کیسے، یہ قرآن کی وجہ سے برکت ہے. اپنے گھر میں صبح بھی قرآن چلاؤ، شام بھی قرآن چلاؤ، دکان پہ قرآن چلاؤ، بچوں کے سامنے قرآن چلاؤ. واللہ وہ سب سے اچھا وقت ہے جو تیرے گھر میں، تیری دکان میں، تیرے کاروبار میں قرآن چلتے چلتے گزر جائے. سمجھ برکت اسی قرآن کی. اگر تو نے دکان سے قرآن نکال دینا پھر برکت کہاں سے ملے؟ بچوں کو لاؤ قرآن پڑھا لو جی، دیگ پکاؤ، یہاں پر بیٹھ کے ان کو کھلا دو جی. کیوں کرتا ہے؟ کہتا حضرت برکت ہو جائے دکان میں. میں تجھے بتاتا ہوں برکت کس لیے. کوئی تویز دے دو برکت ہو جائے دکان میں، کوئی وظیفہ بتا دو برکت ہو جائے دکان میں. دکان کی برکت یہ ہے کہ تیری دکان میں بھی قرآن چلے اور تیری زبان پہ بھی قرآن چلے. ہفتہ 10 دن 15 دن کر کے تو دیکھ یار، اس زبان کو بھی اچھی بنا، اس ماحول کو بھی اچھا بنا. اللہ برکتیں دے گا. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک. کائنات والو اللہ نے قرآن برکتوں والا بنایا. لوگوں جہاں پر قرآن ہے وہاں پر برکتیں. جس سینے میں قرآن ہے اس سینے میں برکتیں. جس گھر میں قرآن ہے اس گھر میں برکتیں. جس دکان پہ قرآن ہے اس دکان پہ برکتیں. جس ماحول میں قرآن ہے اس ماحول میں برکتیں. ھذا ذکر مبارک.
او کائنات والو، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو اتنی بڑی برکت والی کتاب نہیں دی جو برکت والی کتاب آپ کو اور مجھے نصیب ہوئی۔ اگر قرآن مجید کو آپ جان لیں تو آپ اس کو سینے سے ہی نہ ہٹائیں، یار اتنی مقدس، متاخر، معظم، معلیٰ کتاب ہے۔ پورا سال گزر گیا قرآن نہیں پڑھ سکا، پورا سال گزر گیا دکان پہ قرآن نہیں چلا سکا، اللہ کے بندے یہ نحوست پھر کیسے جائے گی؟ دوسرا کام ذرا سنیں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو برکت کیسے ملے گی؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہما، فرمایا اللہ میری امت کی صبح میں برکتیں ڈال دے، اللہ میری امت کی صبح میں برکتیں ڈال دے۔ جو بندہ جتنی صبح اٹھے گا اتنی برکتیں سمیٹے گا۔ اللہ کی قسم تہجد پڑھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، راتوں کو اٹھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، وقت پہ کاروبار پہ جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں، پہلے وقت میں اللہ ذوالجلال کے راستے میں جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ میرے نبی کی دعا ہے ان شہزادوں کو جو پہلے وقت میں جاتے ہیں، فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہما، اللہ میری امتی، میرے امت کے جو لوگ صبح صبح گھر سے کاروبار کے لیے نکلے اللہ کاروبار میں برکت دے، جو ذکر کے لیے نکلے اللہ ذکر میں برکت دے، جو صحت کے لیے نکلے اللہ صحت میں برکت دے۔ میرے نبی نے اپنے ہر امتی کو دعا دی، جو امتی صبح صبح نکلے گا۔ اب یہ نماز فجر بھی برکت والی ہے نا، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، صرف ایک مسلمان ہے جو اٹھ کے فجر کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، یہ حصول برکت کا انداز ہے۔ فرمایا جب اذان فجر ہوتی ہے نا تو شیطان کہتا سو جا سو جا، تو یہ بندہ دعا پڑھتا اللہم بسمک اموت واحیا، وہ پیچھے گرتا ہے، پھر یہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، وہ اور پیچھے جا کے گرتا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے سر میں خاک ڈال کے کہتا ہے ہائے ہائے میری ساری رات کی محنت اس نے تو برباد کر دی، میں اس کے سرانے بیٹھا تھا، سو جا سو جا، ابھی رات بڑی لمبی ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ اس نے اٹھ کے نماز فجر پڑھ کے میرے سر میں خاک ڈال دی۔ فرمایا تو جو سویا ہی رہتا ہے، سویا ہی رہتا ہے، سویا ہی رہتا ہے، اذان ہو گئی سویا، جماعت گزر گئی سویا، پھر سویا، پھر سویا، الارم ہی 7 بجے کا لگایا ہے۔ میرا نہیں، امام کعبہ کا فتویٰ ہے، شیخ الصالح العثیمین مفتی ہیں سعودی عرب کے، وہ کہتے ہیں جس بندے نے الارم 7 بجے کا 8 بجے کا لگایا نا صبح اٹھنے کے لیے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کی فجر پڑھنے کی نیت ہی کوئی نہیں۔ اچھا یار تو الارم لگایا، الارم بولتا رہا، اس بیچارے کو جاگ ہی نہیں آئی۔ ہم سخت ہیں، اسلام سخت نہیں ہے۔ اللہ کہتے اچھا تو سورج نکلے اٹھا ہے نا، چل اٹھ کے پڑھ لے، میں تیری اب بھی نماز ادا کا اجر لکھتا ہوں۔ لیکن عادت تو نہ بناؤ کہ الارم ہی 8 بجے کا 7 بجے کا۔ فرمایا بندہ سویا ہے، شیطان آ کے تھپکیا دے کے اس کو کہتا سو سو، رات بڑی لمبی ہے۔ اذان ہو گئی، جماعت گزر گئی تو بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں آ کے پیشاب کر دیتا اور اس کو کہتا اٹھ جا۔ محبوب نے فرمایا اس بندے کے اس دن میں اللہ برکت کو نکال دیتے ہیں، نحوست کو اس کے ذمے ڈال دیتے ہیں۔ یار مجھے بتاؤ جن کے سالوں ہاں ساری نحوست والے گزر رہے ہیں ان کو برکت کیسے ملے گی؟ پورا گھرانہ ہی سویا ہے، رواج ہی کوئی نہیں فجر پڑھنے کا، اٹھنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے بھی سوئے ہیں، چھوٹے بھی سوئے ہیں، آرام سے سارے اٹھ رہے ہیں جناب 8 بجے۔ دعا کرو اللہ ہماری ان سستیوں کو دور فرمائے، اور دل سے آمین کہہ کے نا اللہ سے وعدہ بھی کرو، جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہوا ہے نا کہ گھر میں سوئی رہتے ہیں، اللہ کے بندے اس نحوست کو ختم ہونا ہے تیرے اس کام کے ساتھ۔ اچھا مجھے بتاؤ اتنی لمبی رات میں جو اب بھی فجر نہیں پڑتا، یہ گرمی میں پڑے گا جب 3:30 بجے ہو گئی اذان؟ اب کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ ہماری ان سستیوں کو دور فرما،
اللہ ہماری نسلوں سے سستیاں دور فرما، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا کام سنیں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو پہلا کام جرائم سے بچو، غلطیوں سے بچو۔ دوسرا کام تعلق بالقرآن بناؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، برکتیں چاہتے ہو۔ تیسرا کام نماز فجر کی پابندی کرو، اگر برکتیں چاہتے ہو۔ اپنے گھر میں نماز کا ماحول، بر وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت۔ چوتھا کام سنیں ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں برکتیں تو بوڑھوں کے ساتھ ہیں۔ جس گھر میں بوڑھی ماں ہے، جس گھر میں بوڑھا باپ ہے، جس گھر میں کوئی بوڑھا موجود ہے، فرمایا ان کی عزت کرو، احترام کرو، کیونکہ تیرے گھر کی برکت کو اللہ نے ان بوڑھوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ان کو بوجھ نہ سمجھو، یہ بابا برکت والا ہے، یہ اماں جی برکت والی ہے، ان کی کوڑی کو سیلی سن، کیونکہ یہ برکت کا باعث ہے۔ کسی بزرگ کی خدمت کرنی پڑے، اس کو راہ دکھانا پڑے، اس کو چھوڑ کے آنا پڑے، ماتھے پہ بال نہ لا، کیونکہ یہ کام برکت والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان آ کے کہتا، اللہ کے رسول میرے والد صاحب بڑا تنگ کرتے ہیں، میرے پیسے نکال لیتے ہیں، خرچہ چھین لیتے ہیں، اور مجھ سے پیسے مانگتے، میرے اوپر بوجھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سنی اور بندہ بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس بندے نے جب جا کے بتایا کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے رسول کو تیری شکایت لگائی ہے، بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے تاجدار مدینہ کی مجلس میں آئے اور کچھ شعر پڑھتے آئے، گنگناتے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا، بابا جی وہ شعر سناؤ نا جو راستے میں پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول میں نے تو دل ہی دل میں پڑھے تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا، اللہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ محبوب میں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے کہ بھول گیا ہے میرا بچہ وہ وقت جب انگلی کے ساتھ لگا کے میں اس کو چلایا کرتا تھا، اس کو چلنا نہیں آتا تھا، میں نے اس کو چلنا سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بیمار ہوتا تھا، ساری رات میں اس کے سرانے ہی بیٹھا رہتا تھا، میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے آپ کو سواری بنا کے ڈاکٹر تک اس کو لے کے جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا مجھے باپ نہ سمجھتا، کم از کم پڑوسیوں جتنا حق تو دے دیتا، مجھے کوئی اجنبی پڑوسی سمجھ لیتا، جیسے قریب رہنے والے کسی کا حیا ہوتا ہے، اس نے تو اتنا بھی نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے الفاظ سنے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس بچے کا بازو پکڑ لیا، اور بازو پکڑ کے میرے پیغمبر نے فرمایا، انت ومالک لابیک، اور بچے تو بھی اور تیرا سارا مال ہی، اتنا مالک تو نہیں اپنے مال کا، اللہ نے جتنا مالک تیرے باپ کو بنایا۔ تیرا باپ کھا جائے پوچھ نہیں سکتا، تیرا باپ لے جائے پوچھ نہیں سکتا، تیرا باپ تجھے کچھ کہے پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ باپ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے، انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ اور کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں، تمہارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، حقیقت باپ کرتا ہے۔ وہ باپ ہے جو کہتا ہے، میرے بیٹے میرے ہوتے تجھے کیا فکر ہے، جو چاہیے لے لے،
خود جیسا بھی پہنے بچوں کو اچھا پہناتا ہے، خود جو بھی کھائے بچوں کو اچھا کھلاتا ہے۔ اس لیے محبوب نے ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا انت و مالکا لابیکا، میرے بیٹے تو بھی اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ بڑوں سے برکتیں ہیں، وڈیروں سے برکتیں ہیں۔ ماتھے پہ بل نہ ڈال، یہ نہ کہے اور تہاڈا بھی تے ابا لگدا ہے نا، تہاڈی بھی تے ماں ہے نا، اتنے دن میں نے سنبھالا اب تم سنبھالو۔ اللہ کے بندے، گھر سے باپ کو نہیں نکالا تو برکت کو دھکے دے رہا ہے، گھر سے ماں کو نہیں نکالا برکت کو دھکے دیے ہیں۔ جن کو احساس ہوتا ہے وہ لڑتے ہیں ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں چیز جو برکت کو پیدا کرنے والی ہے نا، فرمایا اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور بندے پر مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں لاتا ہے۔ مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا، بندے نے کیا کہا؟ فَإِن رَاضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ، اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو اللہ کہتے ہیں میں برکت نصیب فرماتا ہوں۔ اگر شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، لے اللہ نے ساڑھے نال کڑا چنگی کی تھی، فلانے کو یہ دیا اور ہمیں یہ دیا، فلاں یہ ہو گیا، ہمیشہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مصیبت تو پھر بھی رہتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے شکوے نہیں کرنے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، قسمت پہ راضی رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ خالق کائنات کو اس قدر اپنے قریب کریں کہ آپ ہر وقت دعا برکت کی کرتے رہیں۔ نمبر 2، جرائم اور غلطیوں سے بچیں، اللہ فرماتے برکتیں میں خود دوں گا۔ نمبر 3، نماز فجر نہ چھوڑیں، برکتیں برکتیں ملیں گی۔ نمبر 4، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق بنائیں۔ جتنا قرآن کے قریب ہوگے اور جتنا قرآن پڑھو گے لگاؤ گے برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ نمبر 5، وڈیروں کو، بڑوں کو احترام دیں، ان کی عزت کریں، وقار کریں۔ بوڑھا باپ، بوڑھی ماں جتنا خوش ہوگی اللہ کہتے ہیں برکتوں کے میں اتنی دروازے زیادہ کھول دوں گا۔ اپنی رضا پہ راضی، قسمت پہ راضی، مقدر پہ راضی، دکھ آئے اللہ تیرا شکر ہے، فضل ملے اللہ تیرا شکر ہے، نعمت دے پھر بھی تیری مرضی، تو نہ دے پھر بھی تیری مرضی۔ ہر حال میں اپنے خالق پہ خوش رہنے سے بورک لہ، اللہ فرماتے ہیں میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔